قالوا سبحانک، اے اللہ پاک تو تیری ہی ذات ہے، تمام غلطیوں سے تیری ہی پاک ذات ہے، اور ہر شخص غلطی کر سکتا ہے، ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، لیکن پاک ذات اے اللہ تیری ہی ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو غلطی نہ کرے۔ لا علم لنا، نہیں ہمارے پاس کوئی ایسا علم، نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی علم والی چیز، الا ما علمتنا، جو سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے پاس تو وہی علم موجود ہے، وہی باتیں موجود ہیں جو تو نے اے اللہ ہمیں سکھائی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے نام سیکھ لیے تو فرشتے جو ہے نا دل کا حال جان لیتے اور بتا دیتے کہ ہمارے بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ جو مفتی احمد جار خان نیمی نے کتاب لکھی جا الحق، اس کے صفحہ نمبر 36 کے اوپر لکھا کہ ہمارے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔ تو فرشتے کہتے کہ اے اللہ، ہم نے آدم علیہ السلام کے دل کا حال جان لیا ہے، ہمیں نام پتہ چل گئے ہیں۔ اور پھر مفتی احمد جار نیمی آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دسترخوان سامنے پڑا ہو۔ وہ کہتے ہیں دسترخوان نہیں، بلکہ ایسی ہے جیسے ایک ناخن ہو۔ ناخن جتنی ہماری دنیا ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے جیسے ناخن ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ مفتی احمد جار نیمی کہتے ہیں کہ جو اپنے مرید کو جنت اور دوزخ میں داخل ہوتا ہوا نہ دیکھ لے وہ اس وقت تک بزرگ ہی نہیں ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صفحہ نمبر 511 پر لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسے ہیں، کوئی پتا سبز نہیں ہوتا لیکن وہ ہمارے بزرگوں کی نظر میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے بزرگ دنیا میں ایک پتا بھی اگر سبز ہونا پھر بھی وہ جانتا ہے کہ یہ پتا یہاں پر سبز ہو رہا ہے، لیکن فرشتے کو اس وقت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے نام سکھائے انہیں یہ پتا نہیں چلا، کیونکہ غائب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ فیضان سنت جو ہمارے پیر و مرشد باپا جانی دعوت اسلامی صفحہ نمبر 419 پر لکھتے ہیں کہ اور باپ بھی اس نے باندھا ہے دلوں کی بات جان لی، کہ داتا گنج بخش کہتے ہیں کہ ہم 3 لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے اور ہم تینوں نے اپنی اپنی ایک مراد دل میں رکھ لی۔ جب ہم بزرگ کے پاس گئے تو اس نے ایک ایک بار ہر بزرگ کی مراد پوری کر لی۔ ایک کے لیے شیر کہے، اس کے دل میں شیر کی خواہش تھی، دوسرے کے لیے دوسری خواہش تھی، اس کو پورا کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، تو پھر ہم کیسے نہیں جان سکتے؟ ہم تو مقرب فرشتے ہیں، ہم تو ضرور جانیں گے۔ لیکن اس وقت یہ کہانیاں نہیں تھی، اس وقت یہ قرآن ہی عقیدہ بتاتا ہے کہ اصل عقیدہ کیا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 139 امام احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے سامنے ایک لڑکا ہوتا تھا اور اسے کشف ہوتا تھا، یعنی کہ وہ جان لیتا تھا کہ جنت میں کون ہے اور دوزخ میں کون جا رہا ہے۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ رونے لگ گیا اور روتے روتے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ اسے فرشتے جو ہے نا جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار جو ہے نا کلمہ پڑھ کے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو بخش دیا۔ تو لڑکا اسی وقت ہنسنے لگا اور مسکرانے لگا۔ تو بزرگ نے پوچھا ابھی ابھی آپ رو رہے تھے، ابھی ابھی ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ فرشتے اسے جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ جناب یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب اتنے آپ کے بزرگ پہنچے ہوئے تھے، ایک عام لڑکا پہنچا ہوا تھا، فرشتے کہتے اے اللہ آدم علیہ السلام کے دل کی بات ہم جان گئے ہیں،
جو تو نے نام سکھایا ہے ہم نے وہ جان لیا ہے اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب بہجت الاسرار شیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ہے، دعوت اسلامی والے ان کی اس کتاب کا ریفرنس اکثر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 اور 52 پر لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی نیوز پر چلی تھی کہ ایک جوان جو ہے نا دریا سمندر کے اوپر جو ہے نا ایک قالین بچھائے چل رہا تھا، تو اس کی بھی ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تو سورج، وہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے، نیا سال مجھے ان تمام باتوں کی خبر دیتا ہے جو تمام نئے سال میں کام ہونے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سال پہلے مستقبل کے تمام باتوں کی خبریں جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اور مجھے خدا کی عزت کی قسم، نیک بخت اور بد بخت میرے سامنے لوح محفوظ میں پیش کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بتاؤ ہم کیوں نہ کہیں قرآن کا عقیدہ کوئی اور چیز ہے، بابوں کا خدا اور ہے، اس قرآن کا خدا اور ہے۔ فرشتے کہتے اے اللہ، یہ تو عام سی بات ہے، ہم دل کا حال یہ جان گئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو آپ نے نام سکھائے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ہمارے فرشتے، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو اس سے بڑے بڑے باتیں کر کے گئے ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن میں آیا ہے کہ فرشتے دل کا حال نہیں جان سکے تو تیرے بابے تے شئی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شئی کوئی نہیں، تو پھر اس لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن وہ عقیدہ بتاتا ہے جو اصل عقیدہ ہے، جو اصل عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ہیں، وہ قرآن عقیدہ بتاتا ہے، تمہارے بزرگوں والا عقیدہ نہیں ہے اس قرآن میں۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہر ایک کو اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا، ان کو جامعہ علم نہیں اور نہ ہی ان کے پاس علم حاصل کرنے کی استعداد ہے۔ مثلا کوئی فرشتہ بارش کی ڈیوٹی پر مامور ہے، کوئی فرشتہ پہاڑوں پر ہے، کوئی فرشتہ جان قبض کر لینے پر ہے، کوئی فرشتہ لکھائی کرنے کے اوپر ہے، کوئی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے پر ہے۔ تو ہر فرشتے کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یقیناً اے اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا تو ہی ہے۔ اے اللہ آپ کی ذات کل کی کل، تمام کی تمام مالک ہے، باقی سب تو ناقص ہے، باقی دنیا کی ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے، لیکن اے اللہ تو کل کا کل مالک ہے۔